بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم سورہ انفال کی تفسیر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج اس کی آیت نمبر 50 کی ترجمہ و تفسیر اور مزید آگے آیات بینات کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، مار رہے ہیں ان کی منہ پر اور ان کی پیٹھ پر، اور چکھو آگ کا عذاب۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھتے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ کافروں کی وہ حالت دیکھیں کہ جب موت کے وقت فرشتے کافروں کی روحیں نکالتے ہیں تو بڑا خوفناک منظر دیکھیں گے۔ فرشتے آگ میں سرخ کیے ہوئے لوہے کے گرز کافروں کے چہرے اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ آگ کا عذاب چکھو، اور گرزوں کی ضرب و مار سے جو زخم لگتا ہے اس میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان کیا، ہمیں مسلمان کیا، اور اللہ پاک ہمیں یہ سعادت قیامت تک بخشے رکھے۔ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اللہ پاک ہمیں کفر سے بچائے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ذالک، یہ یعنی یہ مصیبتیں اور عذاب تمہارے اپنے کیے ہوئے کفر اور گناہوں کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر جرم کے بغیر عذاب نہیں کرتا، اور کافر پر عذاب کرنا عدل ہے۔ آیت میں ظلامن، اس سے مراد بہت ظلم کرنے والا نہیں بلکہ مطلق ظلم کرنے والا مراد ہے، اور یعنی یہ ہوا کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا وہ یہی ہے کہ اللہ پاک کافروں پر عذاب بھیجے گا۔ یہاں پہ جو واضح فرمایا گیا، پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ کافروں پر جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیجے گا یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی یہ فرمایا گیا کہ کافروں پر ہی عذاب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کفر کو اختیار کیا، اس وجہ سے وہ ظلم بھی کرتے تھے، ستم بھی کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں جہاں پر بھی جہاں کہیں کافر آباد ہیں وہ ظلم و ستم کی روایات کو برقرار رکھتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو ان کے اعمال کا ہی بدلہ جو ہے وہ قیامت والے دن عطا فرمائے گا۔ اور یہ فرمایا گیا کہ جب فرشتے کافروں کو گرز ماریں گے، اس سے جو زخم اٹھتا ہے اس سے پھر اسی زخم سے آگ بھڑکنا شروع ہو جائے۔ اتنا بڑا عذاب، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہمیشہ کے لیے مسلمان رکھے،
اور اس بات پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور یہ دعا مانگتے رہا کریں کہ یا اللہ ہم کو مسلمان ہی رکھ اور مسلمان ہونے پر ہی ہمیں موت عطا فرما۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے، وہ پڑھ کر، سن کر، عمل کر کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا